نظر آتی ہے. اور بھی بعض جگہوں پہ ہے کہ اپنی موجودگی میں اپنی اولادوں پہ ذمہ داریاں ڈال دیتے ہیں، کام ڈال دیتے ہیں، کاروبار ڈال دیتے ہیں. اب وہ 14 سال کا بچہ ہے، اس کو سارا کاروبار اس کے حوالے کر دیا. تو اب وہ میں کبھی کبھی پوچھ لیتا ہوں کہ بھائی تم نے 14-15 سال کے بچے کے حوالے سارا کاروبار کر دیا، تو وہ کرے گا کیا؟ اب نقصان کر دے گا اسے کیا؟ تو وہ ان کے جواب یہ ہوتا ہے کہ دیکھو یہ چنوٹ والوں کی خوبی ہے یہ. تو کہتے ہیں کہ دیکھو ہمارے ہوتے ہوئے ہم نے ذمہ داری ڈالی، کوئی نقصان کرے گا، کمی بیشی کرے گا تو ہم سنبھال لیں گے اس کو. اور اگر جو ہے ہمارے بعد اگر نقصان کرے گا تو کون سنبھال لے گا؟ بعد میں بھی تو انہوں نے کاروبار کو سنبھال لینا ہے، تو ہمارے ہوتے ہوئے کیوں نہ اس کو سنبھال لیں. عقل مند آدمی، سمجھدار آدمی. ایک آدمی آیا یہاں پر، ملکوں کی جماعت میں جا رہا تھا، اس کے علاقے والے آ گئے اور آ کے یہاں انہوں نے مشورے میں بات کی کہ جی وہ یہی تو آدمی تھا ہمارے علاقے میں جو کام کر رہا تھا، اس کی وجہ سے اب آپ اس کو سال کے لیے بھیج رہے ہیں، ملکوں میں بھیج رہے ہیں، تو پیچھے کام کا کیا بنے گا؟ تو اس پہ حیثیت وہ خاک کام کر رہا تھا. اگر وہ کام کر رہا ہوتا تو پیچھے ایک مجمع تیار ہوتا، اس کے جانے نہ جانے سے فرق کیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھ ایک مجمع تیار کر دیا. جب آپ تشریف لے گئے تو 5.5 لاکھ کے قریب صحابہ تھے. حجۃ الوداع کے موقع پر ان میں سے کوئی 1.25 لاکھ کے قریب موجود تھے. ایک مجمع تیار کیا اور بعض ایسے تھے کہ وہی پھر آگے ساری امت کو لے کے چلے. تو اس لیے یہ کوئی سمجھداری کی بات نہیں ہوتی کہ میرے ہاتھ میں ہی سارا کام رہے، میں ہی اس کو سنبھالے رکھوں، میں ہوں تو کام ہے، نہیں ہے تو کام نہیں ہے. تو سمجھے کہ میں اپنے ہوتے ہوئے ساتھیوں کو تیار کرنا، حوصلہ بڑھانا. آپ حضرات نے ہماری بھی کارگزاری سننے کو سنتے ہیں، پچھلے سال بھی ہے، اس سے پچھلے، اور آج سے 10 سال پیچھے چلے جائیں تو انہی جگہوں پہ پہلے دیپ صاحب ہوتے تھے، معلم شیخ صاحب ہوتے تھے، حاجی صاحب ہوتے تھے. کیا خیال ہے؟ کو فرق ہے کہ نہیں؟ کہ زمین آسمان کا فرق ہے. لیکن بڑے کیا کرتے تھے؟ اپنی موجودگی میں یہاں والوں پر ذمہ داریاں ڈالتے تھے کہ بھی اگر کریں گے نہیں تو سیکھیں گے کیسے. ہمارے ساتھی جو تھے نا جی، وہ ایسا فرمایا مولانا سید خان صاحب سے کہ بھی آپ کارگزاری میں بیٹھے، ذرا رکھوں کی کارگزاری جو ہے. تو ہمارے ساتھی چلے گا حسب کے بارے میں، مولانا سے تو ساری تبلیغ ہم نے سیکھی ہے، سارا کام ان سے ہم نے سیکھا ہے، تو اب ان کے سامنے ہم کارگزاری کیسے سنیں؟ تو حسن نے اس میں فرمایا کہ یہ کون سی ایسی بات ہے بھائی، چچا کی بات تم نے تایا سے کرنی ہے، والد صاحب کی بات تم نے تایا سے کرنی ہے. سمجھے کہ بھئی جو ہم نے ابا جی نے جو پیغام دیا تھا، تایا ابا یہ کہہ رہے تھے، وہ تم نے سنانا ہے اپنے بڑوں کو. تو ہم نے کوئی اپنی طرف سے تو کرنی نہیں ہے بات. مکی مسجد والے حضرات نے جو ہم سے بات کی، جو تقاضے دیے، محلوں والے جو آئے ہیں ساتھی، وہ مجمع کے سامنے وہ رکھنے ہیں، وہ اپنی بات تھوڑی کرنی ہے. چلو روزانہ جوڑ والے بھی ساتھ بیٹھے ہوئے، کون سی ایسی بات ہوگی؟ اونچ نیچ ہوگی سنبھال لیں گے. یہاں کون سا کوئی ہے کہ ایسا تو نہیں ہے کہ بھائی اگر اس سے غلطی ہو جائے گی تو اس کی اللہ کا شکر ہے. ہمارا اجتماعی کام ہے، اس میں کمی بیشی چلتی رہتی ہے اور ٹھیک بھی ہوتی رہتی ہے. اسے گھبرانا نہیں چاہیے. ساتھی ہمت سے علاقوں والے کام کو سنبھالیں اور بدل ایک مہینے کے لیے جب اس پہ ذمہ داری پڑے گی، پھر اگلے مہینے اور ہوں گے تو ایک مجمع تیار ہوگا. اور خالی اتنا نہیں، بڑوں کے سامنے تو اور آگے کی چیزیں ہوتی ہیں. آپ حضرات یہ 5-7 آدمی نہیں، ایک ہے 5 آدمی کام کو لے کے چلنے والے بنے، ایک ہے 500 آدمی کام کو لے کے چلنے والے بنے. اب جو کل جیسے بات ہوئی کہ ایک مسجد پورے ملک کو سنبھالنے والی بنے، پورے ملک کو چلانے والی، تو آپ بتائیے استطاعت بڑھے گی تو وہ کریں گے نا جی. اگر 5 ہی کے ہاتھ میں سارا کام رہا اور باقی کام والے نہ بنے تو پھر وہ کام آگے پھیلے گا کیسے؟ اس لیے یہ بہت اہم بات ہے کہ مساجد والوں پر ذمہ داریاں ڈالی جائیں، وہ سارے کام کو سنبھال لیں. ہاں اس میں کوئی روزانہ جڑنے والے ساتھ ہیں، وہ بھی ساتھ شامل ہو جائیں، لیکن کام اور ان کی بھی سمجھداری یہ ہے کہ اپنے ہوتے ہوئے ان کا حوصلہ بڑھائیں، ان کی ہمت بڑھائیں، ان کے حوالے کریں. تو پھر ہر آپ نے یہ بات تو کی ہے کہ کارگزاری کے حلقے 10 بجے لگتے ہیں، لیکن واپسی کی بات کے سامنے نہیں آئی کہ واپسی کب ہوتی ہے؟ جی، واپسی کی بات ظہر کی نماز کے بعد پہلی نشست ہوتی ہے، پھر اس کے بعد عصر کے بعد 2 نشستیں، پھر مغرب کے بعد اجتماعی کارگزاری، اور پھر فجر میں ان کی دعا ہوتی ہے. مغرب کے بعد آپ ذرا منہ ادھر کو رکھیں جی، آپ منہ ادھر کو رکھیں، کان ادھر کو رکھیں. ظہر کی نماز کے بعد پہلی نشست ہوتی ہے ان کی، پھر اس کے بعد عصر کے بعد اور مغرب کے بعد کی ایک نشست. عصر کے بعد تو اجتماعی بیان ہوتا ہے. عصر کے بعد اجتماعی بیان، مغرب کے بعد کارگزاری، اور پھر فجر میں ان کی دعا ہو جاتی ہے. واپسی کی بات مغرب کے بعد بھی ہوتی ہے، مغرب کے بعد ظہر کے بعد ہوتی ہے ایک نشست، میں نیچے ہوں.
मगरिब एक नशिस्त जोहर के बाद होती है, दूसरी नशिस्त मगरिब के बाद होती है, इज्तिमाई तीसरी कार- नशिस्त सुबह फजर के बाद। इज्तिमाई कारगुजारी अलग होती है और वापसी के बाद जी, अलग। इज्तिमाई कारगुजारी अलग होती है और ये जो वापसी जाने वाले हैं इनकी बात अलग होती है। अच्छा, ये जो मसाजिद में मराकज़ में जो साथी वक़्त देते हैं 6 महीने, तो ये 8 दिन के लिए आते हैं हमारे पास यहाँ रायगढ़ में, 2 दिन हिदायत में, 2 दिन कारगुजारी में, 2 दिन तश्कील वापसी में, तो ये 8 दिन जो है ना वक़्त बहुत थोड़ा है। खैर तरतीब ये 16 को आते हैं, फिर ये 24 को जाते हैं। अगर ये जो 8 दिन देते हैं 6 महीने मरकज़ में देते हैं, जब ये अपने घर के 6 महीने हों, उसमें अगर आप हजरात इनको 1 महीने के लिए रायगढ़ कारगुजारी में भेज दें तो 1 महीने में जो है वो काफ़ी कारगुजारी उनके काबू में आ जाती है। उसमें ये होता है कि रोज़ाना वो अपना 2-3 दिन मुकीम के साथ बैठता है जो पहले से कारगुजारी में है, फिर वो एक वक्त मुकीम का हल्का लेता है, 2 महीने वाला बैठता है, फिर दूसरे वक्त में वो हल्का ले, फिर आपस में रोज़ाना हम मशवरे में हर उन्वान के मुतालिक फिर मुज़ाकरा भी होता है, इस मौके पर क्या बात करनी है, इस मौके पर क्या करनी थी। जो इस तरीके से अगर घर के महीने में वो 1 महीना रायगढ़ कारगुजारी में दे दें तो महीने के बाद कहीं जाकर वो इस बात करने और कारगुजारी सुनने के काबिल वो हो जाते हैं।